آپ کی کوشش یہ ہے کہ 2029 کا الیکشن کارکردگی پہ لڑا جائے؟ 100% ہوگا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بیانیے پہ ہوگا؟ دیکھیں، ان کو موقع ملا 12 سال کے پی میں، فیڈرل گورنمنٹ میں 4 سال، کیا کیا انہوں نے؟ مجھے بتا دیں ایک بڑی اچیومنٹ، لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو لوگوں کے لیے، کچھ بھی نہیں. آپ موٹر وے سے لے کے، جدید ہسپتالوں سے لے کے، یونیورسٹیوں سے لے کے ڈیمز تک جائیں گے، ہر ایک پروجیکٹ پہ آپ کو مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف یا شہباز شریف کی چھاپ ملے گی. لوگ کہتے ہیں نواز شریف موجودہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس سے خوش نہیں ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ یہ جو اس وقت آپ کی فوج سے دوستی ہے اس سے خوش نہیں ہیں نواز شریف. میرا تو ہنسا ہی نکل گیا. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، ان کی صاحبزادی وزیر اعظم ہے پنجاب کی، ان کے بھائی وزیر اعظم ہے پاکستان کے، تو وہ خوش نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جی نواز شریف ہیپی نہیں ہے، بس میرا خیال ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے نوٹیفکیشن روک لیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، یہ وہ خواہشات ہیں کہ درار ڈلے جو نہیں ڈل رہی. وہ کہتے ہیں 3 بڑے اکٹھے بیٹھے ہیں تو ملک کے مسائل کا حل نکل آئے گا. ملک کا مسائل کا حل نکل رہا ہے اور ٹھیک نکل رہا ہے، چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتری. آپ کے خیال ہے کہ وہ جو 3-5 بڑے بٹھانے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا. ضرورت نہیں. میں نہیں سمجھتا. نہیں، کوئی نواز شریف کوئی ایسا پرابلم ہونا سمجھ آئے کہ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اچھا، اور یہ حل نہیں ہو رہا کسی سے. ہاں، کون سا ایسا مسئلہ؟ کچھ بحران تو ہے کس چیز کا؟ ملک میں کوئی سیاسی بحران نہیں. دیکھیں، سیاسی اختلاف، پولرائزیشن، سیاسی تقسیم، وہ تو ان کی پارٹی کے اندر ہے. ایک بشرا گروپ ہے، ایک کلیمہ گروپ ہے، ایک بیرسٹر گوہر کا الگ معاملہ چل رہا ہے، سلمان اکرم راجہ الگ معاملات کر رہے ہیں، سہیل افریدی الگ کر رہا ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ خود تقسیم کا شکار ہے نا، تو ان میں کون سا ایسا یونٹی ہے کہ وہ ایک فواد صاحب الگ لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو 2029 تک مائنس عمران ہو جائے گا. مائنس عمران تو ہوا ہے، مائنس عمران ہوا ہے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. 190 بلین پاؤنڈ کسی نے کہا تھا کریں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، اس کا اپنا قصور ہے. جتنے اس نے یہ کرپشن ہے، میگا کرپشن ہے کی ہے، ساروں کے سامنے ہے. القادر یونیورسٹی ایک شام ٹرسٹ بنایا ہے، اربوں روپیہ اس قوم کا کھایا ہے، سب کے سامنے. 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں، یہ سارے معاملات سب نے دیکھیں. کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بیک چینل، کوئی پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات. نو بیک چینل، کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہو رہے. اور دیکھیں وزیر اعظم نے بھی دعوت دی، اسپیکر نے بھی دی. اینٹی فوج پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیانیاں، اس کو ترک کریں. ہاں بالکل بات چیت ہو سکتی ہے، بٹ اس روش کے ساتھ نہیں کہ آپ ملک کے دفاع کو اٹیک کریں اور آپ کا بیانیہ انڈیا اور افغانستان میں چلے اور انڈیا اور افغانستان کی میڈیا جو اس کو پک کرے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے. اس وقت پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کو کل بلایا تھا، ان سے بات چیت کی ہے. اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں میں عمران خان کی گارنٹی دیتا ہوں میرے ساتھ بات کر لیں. محمود خان اچکزئی کی گارنٹی کون دے گا جس کے دل میں جو ہے وہ کابل کا درد اٹھتا ہے ہر دوسرے دن؟ اچھا، پہلے محمود خان اچکزئی کی گارنٹی چاہیے. وہ کس منہ سے گارنٹی دے رہے ہیں؟ وہ ہر بات میں افغانستان کا درد ان کو ہوتا ہے، دھماکہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے، شہید پاکستانی ہوتے ہیں، وہ کابل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہی مسٹ چوز ائدر اسلام آباد اور کابل، ہی کانٹ کیپ بوتھ. تو ان کی گارنٹی کون دے گا محمود خان اچکزئی کی؟ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے اس ملک کے اندر؟ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا طرز عمل ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اور وہ ہمیشہ ایک نظریہ رکھتے ہیں جس میں ان کا ایک سافٹ کارنر ہے افغانستان کے لیے، جہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان کے خلاف.